سورت مریم، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. یہ بڑا اہم رب نے ذکر کر دیا، بڑا اہم. لوگ کہتے ہیں جی بشر نور نہیں ہو سکتا، نور بشر نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے کہا ہم نے اپنا نائب، اپنا روحانی جبرائیل امین علیہ السلام، نورانی، کون سے؟ نور کے ہیں نا، ان کے بارے میں تو مانتے ہیں نا سارے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نور کے ہیں. فرمایا لہا بشرا سویا، ایک تندرست بشر کی طرح ظاہر کیا مریم علیہ السلام کے پاس، سلام اللہ علیہ کے پاس، تندرست بشر. بخاری شریف میں امام بخاری علیہ رحمہ ایک حدیث شریف لکھتے ہیں، اور اس کو آگے سے تفسیر الباری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 پر بھی جو ہے علامہ وحید الزمان صاحب مسلک اہل حدیث کے، انہوں نے بھی لکھا ہے. اور راوی کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر بن خطاب، بڑے صحابہ نے اس کو راوی کیا ہے، اور یہ بڑی کتابوں میں یہ موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے. مختصراً یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، ایک عبد حاضر ہوا، ایک بشر حاضر ہوا، ایک انسان حاضر ہوا، صحابہ جیسی شکل و صورت والا حاضر ہوا. ساری باتیں کی، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بڑا کچھ بیان کیا. جب وہ اٹھ کے چلے گئے نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبد، یہ بشر، یہ بندہ ہم میں سے نہیں تھا، ہم اس کو نہیں پہچانتے، اور مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھا؟ فرمایا یہ نوری جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو بشری حالت میں تمہیں دین سکھانے آئے تھے. رب نے بھی قرآن میں کہا ہم نے اپنے روحانی جبرائیل امین علیہ السلام کو ایک تندرست بشر کی مثل جو ہے مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بھیجا. تو جب ان کو کہا اللہ آپ کو بیٹا دے گا، کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. فرمایا رب کی طاقت میں ہے، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو آدم علیہ السلام کے ذریعے پیدا کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور پتھر میں سے اونٹنی بھی پیدا کر دی. کس نے پیدا کرنا ہے؟ اللہ نے. تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے.